جی میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے روضے کے بالکل سامنے کھڑا ہوں. وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے. یہ حضرت امام حسین کی جو قافلہ ہے اس کے علمدار بھی تھے. ان کے ہاتھ میں علم بھی تھا. جو ان کا چھوٹا سا قافلہ تھا اس کو فوج تو نہیں کہہ سکتے, اس کا علم بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا. تو ان کو عباس علمدار کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے کربلا کی تاریخ میں. یہاں پہ بھی ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. یہاں پر اپنی دعائیں مانگتے ہیں, ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے. جی حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہے ان کا روضہ یہاں پہ ان کی ایگزیکٹ اس جگہ پہ شہادت ہوئی تھی. بہت جذباتی داستان ہے ان کی شہادت کی کہ ان کی بھتیجیاں جو تھیں یعنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو بچیاں تھیں, چھوٹی بچیاں اور چھوٹا بچہ 6 ماہ کا, اس کو پیاس لگی تھی. اس کا پانی لینے کے لیے جو ہے وہ خیمے سے حضرت عباس نکلے تھے اور یہ مشکیزہ جو ہے یہ سمبل ہے ان کی شہادت کا, وہ لے کر نکلے تھے. اور پہلے جو ہے وہ جو لشکر تھا دشمنوں کا انہوں نے ان کے بازو شہید کیے اور اس کے بعد ان کو شہید کیا. اچھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت کے متعلق کچھ بتائیے. حضرت عباس علیہ السلام جو ہے وہ واحد شہید ہے جن کے جائے شہادت پہ ہی ان کا دفن ہو گیا. جب دونوں ہاتھوں کو قلم کر کے یہاں پہ جب شہید ہونے والے تھے تو امام حسین کے سرانہ پہ آئے تو امام حسین سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے جو ہے یہ خیمگاہ میں اٹھا کر مت لے جائے. اچھا, یہ مجھے یہاں رکھیں. یعنی امام حضرت عباس علیہ السلام ہر مشن میں کامیاب ہوتے تھے. کوئی ان کے لیے مشکل میں نہیں. پانی لانے کے مشن میں ہاتھوں کو تو قلم کیا, شہید ہوئے, مگر پانی نہ لا سکا. تو انہوں نے کہا میں جو ہے سکینہ اور رقیہ کے منہ میں نہیں دیکھ سکتا ہوں. حضرت عباس کو کہا جاتا ہے باب الحوائج. جو بھی بڑی حاجت ہے, بڑے امراض ہیں, یہاں پہ لوگ اپنے حاجت اپنا مرض کو دور کر کے چلے جاتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ ان کی قبر جو ہے کچی قبر جو ہے اس کے ارد گرد پانی طواف کرتا ہے. ہاں یہ معروف ہے. یہ جو نہر القمی یہاں سے آتے وہ یہاں کے قبر سے گزر کے نہر جو ہے یہاں پہ چلی جاتی ہے, مگر یہاں پہ نہر جو ہے غائب ہے, ابھی پہلے کی طرح نہیں ہے. حضرت عباس کے روزے پہ آپ جوتے اکٹھے کرتے ہیں تو یہ آپ کو جاب کیسی لگتی ہے؟ کل فخر و اعتزاز. ہم فخر اور اعزاز کے ساتھ یہاں کام کرتے ہیں. ہمیں اس چیز پر فخر ہے. ہم دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. من كل قلبنا نخدم يعني الزايد. ویورز, یہ بغداد سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار سے مسلمانوں کے اہل سنت کے بہت بڑے بزرگ, بہت بڑے اللہ کے ولی اور جنہوں نے مسلمانوں کے مختلف فرقوں کو, مختلف کمیونٹیز کو نہ صرف اپنی زندگی میں باندھے رکھا, جوڑے رکھا, بلکہ آج بھی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر مکتبہ فکر کا انسان جو ہے ان کے یہاں پر مزار پہ آتا ہے اور آ کر جو ہے وہ دعا بھی کرتا ہے, فاتحہ بھی پڑھتا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر وہ کرتا یہ ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ جگہ میسیج ڈیلیور کرتی ہے مسلمانوں کی یونٹی کی. اس مزار کے تھرو جو ہے وہ عراقیوں نے اپنے آپ کو, عراق کے مسلمانوں نے ایک یونٹی کا میسیج نہ صرف عراق میں دیا بلکہ پوری دنیا کو دیا. اس جگہ پر آلموسٹ روزانہ بم بلاسٹ ہوا کرتے تھے, لیکن بہت سے لوگوں کے نزدیک اس مزار کا جو میسیج گیا جہاں پہ شیعہ اور سنی اکٹھے یہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے جو ہے وہ محفلیں برپا کی, ایک طرح سے اجتماع برپا کیے, نمازیں اکٹھی پڑھی, تو اس سے شیعہ سنی یا ڈیفرنٹ فرقوں کے درمیان اگر کوئی تھوڑی بہت ڈویژن بھی تھی تو وہ جڑی, وہ ختم ہوئی اور درانیں ختم ہوئیں. یہاں پر آنے والے جو ہے ان کے دل بند جاتے ہیں اور روح کو سکون ملتا ہے, تسکین ملتی ہے. اور جب یہ زندہ تھے تو ان کی تبلیغ سے جو ہے وہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے, جن میں عیسائی بھی شامل ہیں, جن میں یہودی بھی شامل ہیں, نان مسلمز. اور ان کے انتقال کے بعد بھی آج ان کا جو یہاں پہ مزار ہے یہ مسلمانوں کو آپس میں باندھے ہوئے. اور یہی میسیج عراق سے میں ڈیلیور کروں گا پاکستان کے لیے بھی. یہاں مختلف فرقے, مختلف کمیونٹیز بستی ہیں,
لیکن جو پیغام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے دیا وہی پیغام میں آپ کو انہی کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اللہ بھی ایک ہے، رسول اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہیں، ان کی ذات کے اوپر پورے مسلم امہ کا اجتماع ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے دہشت گردی کو، جس طرح عراق میں دہشت گردی پہ قابو پانے کی کوشش کی گئی ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی اور دنیا میں جہاں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے قابو پایا جا سکتا ہے دلوں کو جوڑنے سے۔ امام ابو حنیفہ کا جو مقبرہ ہے اس کے ساتھ بالکل کھڑا ہوں، مسلمانوں کے بہت بڑے فقیہ، سواد اعظم جس کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے اتنی بڑی فقہ کی جورسپروڈنس کی بنیاد رکھی، فقہ حنفی کی، مسلمانوں کی اتنی بڑی فقہ، اور جو علیہ وسلم کی حدیث اور جو پیغام ہم تک آیا وہ امام ابو حنیفہ نے اس کو جس طرح اپنے خطبات کی شکل میں، اپنے لیکچر کی شکل میں، کتب کی شکل میں، اقوال کی شکل میں ہم تک بتایا، فقہ ایک ترویج دی۔ یہ ایک میریکل تھا اس زمانے کا، اتنی بڑی ہسٹری کو صحیح طریقے سے علیہ وسلم کی جو ہے وہ پہنچایا، یہ امام ابو حنیفہ کا کارنامہ ہے۔ اور آج جہاں میں پڑھا ہوں یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، جہاں سے رپورٹ کر رہا ہوں، یہ بھی بغداد ہے، اور امام ابو حنیفہ نے بھی اولیاء کرام کی طرح لوگوں کے دلوں کو جوڑا۔ جو فقہ انہوں نے ترویج کی مسلمانوں کی، وہ فقہ کسی بھی لحاظ سے کسی دوسرے فقہ کی دل آزاری مبنی نہیں تھی، اور قرآن و حدیث پر مشتمل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب ترین فقہ جو کہا جاتا ہے۔ آج اکثریتی ہم جب دیکھتے ہیں تو جب ریفر کیا جاتا ہے شریعت کے اندر، فقہ کے اندر، فقہی معاملات کو، شرعی معاملات کو، تو امام ابو حنیفہ کی فقہ سے جو ہے بہت زیادہ انسپریشن لی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ قبر مبارک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی امپورٹنس جگہ تھی کہ یہ یہاں پہ وہ لیکچر دیتے تھے جہاں پہ انہوں نے انٹلیکٹ اپنا شیئر کیا لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو راہ راست پر لے کے آئے، صراط مستقیم پر لے کے آئے، کنورژنس میں نان مسلم مسلمان ہوئے اسی جگہ سے۔ یہ وہ ہسٹورک جگہ بغداد کی جو آپ رپورٹ کر رہے ہیں بیسکلی امام حسن عصری اور امام علی نقی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے، ان کی قبر مبارک سے، اور یہاں سے بیسکلی جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا کہ داعش کے خلاف جو ہے جنگ کا آغاز ہوا جب اس روضے کو جو ہے وہ اٹیک کیا داعش کی طرف سے۔ بڑی ہسٹورک جگہ ہے یہ، ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی اور پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ عراق کے اندر داعش اور عراقی فورسز کے حملوں اور ان کے درمیان جنگ کو لے کے آپ بتائیں گے کہ یہاں پہ داعش کا کیا تعلق ہے اس روزے سے، داعش کے خلاف جنگ کا؟ بعد الحادثه صارت یہاں پر قبا، اطہر اور مینار شہید کرائے گئے تو یہاں لوگوں میں غم و غصہ پھیل گیا۔ اس وقت داعش پورے شہر پر تقریباً کنٹرول کر چکا تھا۔ یہ 2006 کی بات ہے۔ ان کے منہدم ہونے کے بعد لوگوں میں داعش کے خلاف نفرت پھیلنی شروع ہو گئی، اور داعش والے اصل روپ میں آ گئے، جس کو لوگوں نے پہچاننا شروع کر دیا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہمارے اسلامی اساسوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اہل بیت اور دیگر کے مزاروں کو گرا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ ولكن حاليا الوضع آمن ومستقر بعون الله تعالى۔ ویورز یہاں پہ جو ہے وہ پاکستانی فیملی ایک آئی ہوئی، ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسا لگا جی عراق کا؟ یہ عراق بہت اچھا لگا، ابھی تک جہاں پہ ہم لوگ گئے ہیں وہاں زیارتیں بڑے سکون سے کیا ہے۔ یہاں پہ کوئی شیعہ سنی تفریق تو نظر نہیں آپ کو؟ نہیں، سچ کوئی ایسی بات نہیں، اور سکون سے سب نے بڑی اچھے سے عبادت کی ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہم لوگ جو ہے نا یورپ میں رہتے ہیں، اور والدہ چل نہیں لیکن آپ ہیں سکتی، پاکستان سے ہیں، مگر یہ کہ اتنی خوفناک صورتحال کے بعد بھی ہم لوگ یہاں پر زیارت پہ آئے ہیں بچوں کو، چھوٹے چھوٹے کو لے کر۔ تو یہ آئی تھنک یہ موت ہے اس دہشت گرد آئیڈیالوجی کی جو یہ سوچتے ہیں کہ دھماکے کر کے اور قتل و غارت کر کے لوگوں کو اہل بیت سے اور رسول خدا کے گھرانے سے دور کر دیں گے۔ یہ محبت کا گھر ہے اور اس میں محبت بانٹی جاتی ہے، اور دشمن ہمیشہ ناکام رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کتنے لوگ ہر دفعہ لے کے آتے ہیں یہاں پہ؟ پاکستان سے لاتے ہیں؟ پاکستان سے جو لوگ ابھی پچھلے مہینے میں لے کے آیا تھا 1658 لوگ تھے جو یہ سام رہا ہے۔ لیکن شاید میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس حرم کو دھماکے کے فوراً بعد بھی دیکھا، ہزاروں من ملبہ تھا جو اس حرم کا یہاں جمع ہوا تھا۔ لیکن میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک روزہ گرایا، میں نے دیکھا لوگ تبرکتاً اتنی سی مٹی بھی کوڑے میں نہیں پھینکی، اور لوگ تھیلیوں میں پوری دنیا لے گئے، کوئی امریکہ لے گیا، کوئی پاکستان لے گیا، اور انہوں نے حرم کی ہر چیز اپنے گھر تو میں۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ روزہ جو ہے اس کو پہ اٹیک جب کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ داعش کے خلاف پاپولیشن ہوئی ہے عراق کی؟ نہیں، روزے کے اوپر اٹیک کے بعد تو داعشیں آئی ہے،
اس سے پہلے تو یہاں اس طرح کا ماحول نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے امن ہے یہاں پہ عراق میں؟ کیسا لگا یہاں آپ پہ کو؟ اب جو ابھی تو امن ہے، لیکن یہاں ہم نے بڑے پرسکون انداز سے ساری زیارات کی ہیں. ہمیں ایک اور لاہور سے ہمارے جو ہے وہ بھائی ملے یہاں پہ شرائن میں، بات کرتے ہیں. اچھا آپ کو کیسا فیل ہوا عراق میں آ کے؟ حالانکہ یہاں پہ سنی بھی شیعہ بھی ہیں، کوئی تفریق نظر آئی آپ کو؟ تفریق نظر نہیں ہے ابھی تک، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، سب ایکول ہیں، سب ایکول ہیں. سنا یہاں پہ مساجد میں نمازیں بھی اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ سب اکٹھے پڑھتے ہیں، یہ صرف ہر جگہ پہ اکٹھے پڑھ رہے ہیں. کوئی فرق کیا نہیں. مسلمانوں کے لیے کیا پیغام ہے یہاں پہ آ کے؟ یکجہتی یکجہتی یکجہتی، ایک خدا اور قرآن کی طرف راغب ہونا. اور آپ بہت شکریہ جناب.